السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. پچھلی آیت میں اللہ جل جلالہ کے علم میں کتنی وسعت ہے اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، کہ اللہ جل جلالہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. تم جو کچھ اللہ سے چھپانا چاہو چھپا نہیں سکتے. سینوں کے دلوں کے راز کو وہ جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر اور منافق مجلس میں آنکھوں سے اشارے کر کے یہ کہتے اس کا کس کو پتہ چلتا ہے. وہ چہرے پر کپڑا لے لیتے اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے، کہتے جناب اب جب میں نے اوپر کپڑا لے رکھا ہے تو کسی کو کیا پتہ میں اپنے آنکھ اور اپنے دل میں کیا تصور کر رہا ہوں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نا، تمہاری ہر کیفیت سے اللہ جل جلالہ واقف ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ آگئی جناب اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو کیسے جانتے ہیں؟ ذرا اس سے سمجھو اس کو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کتنی وسعت ہے. پہلی بات ارشاد فرمائی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، زمین پر چلنے والی ساری مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اللہ جانتا ہے ہر مخلوق کے مستقل پتے کو بھی، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے عارضی پتے کو بھی جانتا ہے. اس میں جو پیچھے دعویٰ تھا اس کی دلیل تو یہ ہے کہ زمین پر چلنے والی جو مخلوق ہے، لفظ چلنا دابہ خود بتا رہا ہے کہ یہ مخلوق ایک وقت میں ایک جگہ نہیں رہتی. انسانوں میں لے لیجئے، ہم میں سے آج پتہ نہیں ہر کسی نے ایک جگہ نہیں رہنا. کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے. فرمایا کہ تم جہاں بھی جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو وہاں پہنچائیں گے. چلو اگر انسانوں میں سمجھ نہیں آتا تو جانوروں میں آ جاؤ. سمندر کی مچھلیاں، اب یہ وہیل مچھلی جو ہے، جو دن اس کے سفر کرنے کے ہوتے ہیں، یہ اپنے سفر کرنے کے دنوں میں 5,000 کلومیٹر سفر کرتی ہے جو دن اس کے چلنے کے آتے ہیں. یہ زمین کے دائیں بائیں چکر لگا سکتی ہے سمندر میں، اور جب یہ چلنے پر آتی ہے 3 مہینے 4 مہینے مسلسل سفر میں رہتی. اب اللہ جل جلالہ نے جو مخلوق 4 مہینے سفر میں کر رہی ہے، ہمارے یہاں پرندے ہیں، برف باری شروع ہوتی ہے اور رشیا سے سفر شروع کرتے ہیں، ملکوں کے ملک کراس کرتے، بڑی بڑی پہاڑی چوٹیاں صحرا میدان کراس کرتے کرتے اور کراچی تک جاتے ہیں، وہاں سے پھر جاتے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے زمین پر چلنے والی ساری کی ساری مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اللہ کو پتہ ہے کون کہاں ہے. زمین کے اندر جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ جل جلالہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. یہ انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں ہماری محنت اور عمل کا بڑا دخل ہے، ہماری محنت اور عمل کا بڑا دخل ہے.
لیکن یہی انسان زندگی میں پھر خود ایسے حالات سے گزرتا ہے کہ اس کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب یہ تو کون کر رہا ہے؟ یہ تو پیچھے اللہ کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ بارشیں بند کر دے۔ ابھی جو گندم کی صورتحال ہے، اگر 2-4 تیز بارشیں ہوں تو گندم اگ گئی۔ گندم جو ہے یہ ایک حساس فصل ہے پانی کے اعتبار سے، بارشیں زیادہ ہو جائیں تو بھائی گندم کیا ہو جائے گی؟ اور چاول میں، مونجی میں بارشیں نہ ہوں تو انسان اس کے پانی کو پورا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ جل جلالہ موسموں میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے۔ کھجور ہے گرمی میں پکتی ہے، اللہ جل جلالہ گرمی نہ ڈالے۔ گندم جو ہے وہ گرمی میں پکتی ہے، اللہ جل جلالہ موسم میں تبدیل کر دے۔ دنیا میں ایسے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زمین پر چلنے والی ساری کی ساری مخلوق جو ہے اس کا رزق بھائی کس کے ذمے ہے؟ ہم ظاہراً تھوڑے بہتے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ ظاہری اسباب کے تحت ہمیں دے دیتے ہیں، پیچھے جو حقیقی سبب ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اسی لیے صحیح ترمذی کی وہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رزق کے بارے میں اپنے اللہ پر بھروسہ کیا کرو۔ اگر تم اپنے رزق کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بھی ایسے پہنچائے گا جیسے اللہ جل جلالہ پرندوں کا پہنچاتا ہے کہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے پیٹ کو بھر کر اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں۔ بھروسہ اللہ پر کرو، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو اور سمجھو یہ کہ اے میرے اللہ میں تو ظاہری سبب اختیار کرنے کا مکلف ہوں، یہ میرا ایمان ہے کہ اصل میں رزق دینے والی ذات آپ کی ذات ہے۔ اسی لیے اس بات کو صاحب روح المعانی جو امہات التفاسیر میں جس کو شمار کیا گیا ہے، عربی میں ہے، ہماری لائبریری میں بھی یہ موجود ہے۔ روح المعانی میں علامہ محمود علوسی البغدادی نے یہ لکھا ہے اسی آیت کے تحت کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آ رہے تھے تو رستہ بھول گئے، سردی ہے، بیوی ساتھ ہے، امید کی کیفیت ہے، خیمہ لگایا، بیوی کو وہاں چھوڑا، اب سردی ہے، برف باری ہے، تو دیکھا کہ وہ پہاڑی کے اوپر آگ جل رہی ہے۔ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر کیا، رآہا نارا، آگ دیکھی، بیوی کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے لگتا ہے کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک تو میں ان سے رستہ پوچھ آتا ہوں، دوسرا میں ان سے آگ لے آتا ہوں، تھوڑا سا ہم آگ سیک لیں گے۔ اب جب وہاں گئے تو وہاں منظر کچھ اور، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ آگ ایک سبز درخت پہ لگی ہوئی ہے، اس میں نورانیت ہے، اور یہ تو کوئی اور ہی۔ ابھی اس کیفیت میں تھے تو اللہ جل جلالہ نے کلام کیا، سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ جو بات عرض کرنی ہے، اب اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ تم جاؤ فرعون کے پاس، ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے، عرض کیا اللہ کے حبیب میری بیوی ساتھ ہے، میرے اخراجات ہیں، میں اس کی کفالت کیسے کروں گا؟ حکم ہے کہ مجھے ابھی جانا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کہا اچھا موسیٰ آپ کو تجربہ کروا دیتے ہیں، آپ کے یہ جو پتھر ہے اس پتھر کو توڑو۔ توڑا جی، پتھر پر لاٹھی ماری، ٹوٹ گیا، ایک اور نکل آیا، 2-3 پتھر نکلے، کہا لاٹھی مارتے جاؤ، آخر میں جب مارا تو اس کے اندر سے وہ کیڑا نکل آیا، اس کیڑے کے اندر اس کیڑے کے منہ میں سبز پتا۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بند پتھر میں، سخت پتھر میں اس کیڑے کو خوراک کون پہنچا رہا ہے؟ تو جو اللہ اس کیڑے کو خوراک پہنچا سکتا ہے وہ تمہیں بھی پہنچا۔ یہ واقعات تفسیروں میں ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جدید زمانہ ہے، اب خود ثابت ہو گیا کہ جناب پتھر کے اندر کیڑے موجود ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں۔ ایک جگہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو ایک صاحب جو تھے وہ کہنے لگے مجھ صاحب آپ نے کبھی اس کا تجربہ بھی کیا؟ میں نے کہا ہم نے تو کتابوں میں پڑھا، تجربہ کوئی نہیں کیا۔ کہنے لگا جی میرا پتھر کا کام ہے، ہم نے کیا ہے ہماری زندگی میں۔ کہنے لگا 8-10 واقعات تو میری زندگی میں ہے۔ کہنے لگا ہم پتھر کو بارود سے توڑا،
وہ بڑے بڑے ہم اس کو تڑوا رہے ہیں مشین سے تو اندر سے واقعتاً کیڑے نکلتے ہیں، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس بند پتھر میں ان کیڑوں کو اللہ کیسے پالتے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے رزق کے بارے میں بھائی کس پر بھروسہ کرو؟ اگر ہم اللہ کے رزاق ہونے کی صفت کو مانتے ہیں تو ہم کسی کے رزق پر حسد نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بھائیو میری بات سنو، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد، ایک دوسرے کے کاروبار پر بغض، بری نگاہ، دوسرے کے کاروبار کو دیکھ کے جلنا، اور ادھر سے یہ بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو رزاق مانتا ہوں، میں اللہ کو کیا کرتا ہوں۔ ایسے واقعات ہیں، دو بھائی ہیں، ایک ہی جگہ دو بھائیوں کی دکانیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے جل رہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ جی مجھے کوئی اس طرح کا تعویذ دے دیں۔ کیوں جی؟ ساری بات سنی تو میں نے کہا یار آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ میرے پاس تعویذ لیں اپنے بھائی کے خلاف؟ پہلی بات مجھے تو تعویذ لکھنے نہیں آتا، اگر آتا بھی ہوتا تو میں تیرے خلاف دیتا تعویذ، تیرے بھائی کے خلاف نہ دیتا۔ لیکن اب آپ آئے ہو، آپ کو تعویذ لکھ دیتا ہوں، آپ نے عمل نہیں کرنا، تعویذ بتا دیتا ہوں، لکھ نہیں دیتا، تعویذ بتا دیتا ہوں۔ آپ کو جس بھائی کی دکان کو دیکھ کے جلن ہو رہی ہے نا، ہر روز اپنے بھائی کی دکان پر جایا کرو، وہاں جا کے اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا کرو، اس کی دکان پہ جتنے گاہک چڑھتے ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوا کرو، اور تنہائی میں دعا کیا کرو اے اللہ میرے بھائی کو اور رزق دے۔ اب یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آپ سمجھ رہے ہیں شاید میں نے آپ کا منہ بند کیا، میں نے آپ کو حقیقی تعویذ دیا، آپ 2-4 مہینے کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا اللہ آپ کو رزق دیتا ہے یا نہیں۔ ادھر سے ہم یہ کہتے ہیں اللہ رازق ہے، اور ادھر سے ہمیں حسد بھی ہے اپنے بھائی کی نعمت پر۔ اگر ہم مانتے ہوتے، اس لیے تو قرآن کیا کہہ رہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر چلنے والی ساری مخلوق کا رزق بھائی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ جو میرا اور آپ کا مقدر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں موت یہ مشہور ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جس طرح بندہ کو موت تلاش کرتی ہے، اس طرح رزق بھی کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے۔ ہمارا جو مقدر ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر ہمارا اللہ پر بھروسہ ہو جائے تو جناب ہمیں کبھی بھی رزق کے بارے میں پریشانی نہ ہو۔ علامہ قرطبی، ان کی تفسیر ہے تفسیر قرطبی، یہ بھی ہماری لائبریری میں یہاں موجود ہے، علامہ قرطبی، اور یہ اندلس کے تھے، موجودہ اسپین کے، جامع مسجد قرطبہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اور تفسیر قرطبی مسلمانوں کے پاس جو تفسیری ذخیرہ ہے، محفوظ ہے، اس میں سے جو پرانی 2-3 تفسیریں ہیں نا، تفسیر قرطبی ان میں سے ہے، اتنی پرانی اور قدیم ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ قرطبی نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا وہ واقعہ ذکر کیا جس کو میں بہت عرض کرتا ہوں، اسی آیت کے تحت ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے قبیلہ، جب قبیلہ اشاعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آیا تو ابھی پیچھے تبوک کے واقعہ میں ذکر تھا، عربوں کا دستور تھا کہ رات کو کسی کے یہاں مہمان ہیں کسی بستی میں داخل نہیں ہوتے تھے، صبح کو آتے تھے، ان کی روایات تھی۔ مدینہ پہنچے، شام کا وقت تھا، مدینہ سے باہر ٹھہر گئے، قیام کیا تھوڑی دیر، کہا جی اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی کو اطلاع بھیجتے ہیں ہمارے لیے کوئی کھانے کا انتظام کر دیں۔ ایک کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ، وہ گئے۔ اتفاق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جیسے ہی سنا، آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے اس کو بہت مرتبہ بیان کیا، جیسے ہی اس آیت کو سنا تو حضور کو کہے بغیر واپس آ گئے، کہ ان کو رزق تو کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے، پھر اللہ کے نبی کو کیوں تکلیف دیں؟ واپس آ گئے۔ واپس آ کے ساتھیوں کو پتہ کیا کہا تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا، تمہارے کھانے کا کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو 100% اپنے اللہ پر بھروسہ اور جس کا توکل اور جس کا یہ کہا تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا، ساتھی سمجھے انتظام ہو گیا۔ حضور کو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کھانا بھیج رہے ہیں، اطمینان سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے، بڑا اعلیٰ سرید عربوں کا پسندیدہ کھانا تھا، شوربے میں روٹی ڈالنا، یخنی میں، بڑے خوش ہوئے، بہت قصہ بڑا، ہمارے ہاں جس طرح بڑی پرانت ہوتی ہے، کھلا کھانا آیا، سب نے کھانا خوب کھایا، بڑا لذیذ کھانا بچ گیا تو کہنے لگے چلے ہی اللہ کی خدمت میں بھیج دے، اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں۔
اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، شکریہ بھی ادا کیا، وہ کھانا بھی پیش کیا کہ جی آپ کا شکریہ، جی آپ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا، ہم نے خوب کھایا، بچ گیا ہے، کچھ واپس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سا کھانا؟ میں نے تو نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا جی آپ کا بندہ آیا، آپ کی طرف سے نمائندہ ہمیں دے کر گیا۔ حضور نے فرمایا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو کوئی نہیں۔ اب اس صاحب کو بلایا، بھائی ہم نے ان کو بھیجا تھا آپ کے پاس۔ حضور نے پوچھا ہاں بھائی کہاں سے لے گئے وہ کھانا؟ اس نے کہا جی میری ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے کہ میں آپ کو اطلاع کروں کہ ہم مہمان آئے ہیں، ہمارے لیے کھانا بھیج دیجئے۔ میں جب آپ کے دروازے پر آیا تو آپ یہ تلاوت کر رہے تھے، تو میں نے کہا کھانا تو ہمارا اللہ کے ذمہ، اللہ کے نبی کو کیا تکلیف دینی ہے، میں آپ کو بغیر کہے واپس چلا گیا۔ اب یہ کھانا کہاں سے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا اوہو یہ تو اللہ نے تمہاری مہمانی کی ہے، یہ تو اللہ نے غیب سے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے۔ یہ اللہ نے کہاں سے بھیجا ہے؟ اور بھائی یہ حقیقت ہے، آپ اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کرو۔ ہم میں سے کوئی ایسا تھا جس نے یتیمی دیکھی ہے، ظاہری اسباب نہیں تھے، کوئی ایسا تھا جس نے پتہ نہیں کون سی کمزوریاں دیکھی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ انگلی پکڑ کر ہمیں کہاں سے کہاں لاتے ہیں، کہاں سے کہاں۔ یہ بات میں اس لیے بیان کرتا ہوں، میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں، زمین پر سانس لینے والا ہر انسان کمزور ہے۔ انسان اپنے رزق کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اپنے رزق کے بارے میں کیا رہتا ہے؟ فکر مند رہتا ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ اور خود محنت کرتے رہنا۔ اللہ جو یہ کرتا ہے، اللہ جل جلالہ ایسے بندے کو کبھی بھی بے یار و مددگار، اس لیے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے کوئی مخلوق بھی ایسے نہیں ہے اِلَّا عَلَى اللَّهِ، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ اس کا رزق کس کے ذمے ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اس کا رزق خود دیں گے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ جانتے ہیں لوگوں کے مستقل تم کہاں رہ رہے ہو، اللہ کو پتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور تم آج کہاں کہاں جاؤ گے تمہیں پتا ہے، اللہ جل جلالہ تمہارے رزق تمہیں پہنچا کر رہیں گے۔ ہاں یہ بات میں بہت عرض کرتا ہوں چونکہ اس وقت غلط فہمی بہت ہے، ہم رزق صرف پیسے کو سمجھتے ہیں۔ بھائی اس غلط فہمی سے نکلیے۔ ہم رزق صرف کس کو سمجھتے ہیں؟ پیسے کو۔ رزق کی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر رزق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں میں رزق کی شکلیں تقسیم کر رکھی ہیں۔ رزق کی شکلیں کیا کر رکھی ہیں؟ تقسیم کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پیسے کی شکل کا رزق دیتے ہیں، صحت کی شکل کا رزق نہیں دیتے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ صحت کی شکل کا رزق دیتے ہیں، اولاد کی شکل میں رزق نہیں دیتے۔ کسی کو اللہ جل جلالہ اولاد کی شکل میں رزق دیتے ہیں، عمر کی شکل میں رزق نہیں دیتے۔ یہ اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں ایک ہی بندے کو اس دنیا میں نہیں دیتے، چونکہ یہ دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ ہر بندے کو ہر نعمت ملنا، بھائی یہ کہاں ہوگا؟ یہ تو جنت میں ہوگا۔ اور ہم اس دنیا کو جنت بنانے کے چکروں میں ہیں، تو بنا لیں گے۔ دیکھو بھائی ایک زنگ آلودہ لوہا جو بیکار ہو گیا ہے، ایک دیمک کی کھائی ہوئی لکڑی جو کسی کام کی نہیں رہی ہے، کاریگر کو کہا جائے اس لوہے اور اس لکڑی سے فلاں چیز بنا دو، وہ کہے گا یار اس میں اہلیت نہیں ہے، میں کیسے بنا دوں، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کے جنت بننے میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم اس کو بنا کے چھوڑیں گے۔ اللہ کہتا ہے اچھا بنا لو پھر۔ وہ کلی کی طرح موت تک لگے رہتے ہیں، جنہوں نے اتنا سمیٹا کہ جن کی ذاتی جائیدادیں ملکوں کے برابر ہیں، وہ بھی 80 بیماریوں کا شکار ہیں۔ مشرف مرانی ذلیل ہو کے اکاؤنٹ کی تفصیلات اخبار نے اگلے دن دی تھی، تو کیا ہو گیا؟ وہی امریکہ جس کا یہ صف اول کا اتحادی تھا، 2 سال تک امریکی سفارت خانے کے چکر مارتا رہا مشرف کہ مجھے امریکہ کا ویزا دے دیا جائے، چونکہ جو اس کو بیماری تھی اس کی کچھ ابتدائی علاج امریکہ میں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے جس کی یونیورسٹیاں اس کے عروج کے دور میں 30 ہزار ڈالر پر اس کے لیکچر کروا رہی تھی، اب اسی ملک میں اس کو ویزا نہیں مل رہا۔ انسان کی یہی غلطی ہے، اور ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں ہی جنت بنا لیں، دنیا میں ہی کیا کر لیں؟
تو بھائی دنیا میں ہم جنت بنا نہیں سکتے. اللہ نے اس دنیا کی فطرت میں رکھا نہیں ہے. بڑے بڑوں نے اڑی چوٹی کا زور لگا لیا, یہاں شداد جیسوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے, لیکن دنیا سے بے یار و مددگار گئے. اس لیے فرمایا کل فی کتاب مبین, ہر چیز اللہ جل جلالہ نے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں اس پوری کائنات کا نظام لکھا جا چکا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بھائی جمعے میں ہمارے ایک دو ساتھیاں بھائی ہیں, ان کی والدہ کومے میں ہے. بار بار ان کی طرف سے فرمائش آ رہی ہے کہ جی درس میں دعا کروا دیجئے, ان کے لیے دعا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اس کیفیت میں اللہ جتنے مریض ہیں ان سب پر اپنا رحم فرمائے. زندگی ہے تو ان کو زندگی کی طرف لوٹا دیجئے. اے اللہ اگر زندگی نہیں ہے تو ان کو اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ.